السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ حکومت بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ انتخابات کے دوران یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے، میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ سنیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے حوالے سے کیا موقف تھا۔ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جی، آپ نے سنا کہ بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے، نون لیگ کے حوالے سے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اب اسی نون لیگ کے ساتھ وہ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ کیا کچھ کہہ رہی تھی، ذرا یہ بھی سن لیں۔ پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو اسکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندھے ہوئے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب جو ہے وہ پنجاب کو چکر دینے کے لیے یہاں پہ آ گئے، اور بچوں کی طرح بلاول صاحب اپنا ٹیب لے کے بیٹھتے ہیں، آئی پیڈ، آصف علی زرداری صاحب کو کہ پاپا اتنے پیسے لگیں گے، اتنے ووٹ آ جائیں گے۔ یہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح جو کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ جی، آپ نے سنا کہ بلاول صاحب کے حوالے سے نون لیگ کی قیادت کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اب انہی بلاول صاحب کے ساتھ مل کے یہ لوگ بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور ان سے ملنے بھی گئے، اور کس قسم کا وہاں پہ ان کا رویہ تھا یہ آپ اس وقت فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ ان سے گلے مل رہے ہیں اور مل کے دوبارہ ساتھ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو موقف انتخابات کے اندر تھا وہ کیا تھا، اب ان کا موقف کیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ ساتھ مل کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ساتھ مل رہے ہیں تمام طرح اختلافات کے باوجود، یہ صرف اور صرف عوام کی وجہ سے ساتھ مل رہے ہیں، اس میں ان کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے آزاد لوگ میجورٹی لے کے سامنے آئے ہیں۔ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیا وہ حکومت بنائیں گے، صوبے میں حکومت بنائیں گے، وفاق میں حکومت بنائیں گے، کیا کریں گے، دوبارہ مستعفی ہو جائیں گے یا پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے بلایا، تھینک یو۔ اچھا سر، میاں صاحب نے تو بڑی جلدی وکٹری سپیچ کر دی، لیکن اس وقت جو مینڈیٹ نظر آ رہا تھا، اور ابھی بھی آپ کی جماعت سب سے آگے ہے، تو ایک یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس رات کو کیوں نہیں وکٹری سپیچ کی جس رات کو یہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا؟ اس رات کو 2 سپیچز ہوئی تھی۔ ہمارے جو ویڈیو پیغام جی، اس کا چونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس لیے وہ جس طریقے سے سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دی، اور اس کے بعد میں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، شارٹ سٹیٹمنٹ دی تھی، ریکارڈ سٹیٹمنٹ، اور دونوں جو تھی وہ ہم اس کو سٹیٹ کیا تھا اپنی جو اس وقت ریالٹی تھی الیکشن کی اس وقت، اور کہا تھا جی کہ وی لائکلی ٹو بی ان اے پوزیشن ٹو فارم دا گورنمنٹ، سو ہو گیا تھا سر۔ اچھا، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سب دھاندلی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ صاحب ہار گئے ہیں، خرم دستگیر صاحب ہار گئے ہیں، تو جہاں سے آپ لوگ جیتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں سے آپ لوگ ہار گئے ہیں تو وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ دونوں سیٹوں سے ہارے ہوئے ہیں، ایک تو مانے ہوئے ہیں ابھی تک، انہوں نے سنا وہاں پٹیشن کر دی ہے، دوسرا جو لاہور کا زبردستی جیتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ایک سیٹ سے وہاں، حمزہ شہباز ہارا ہوا ہے ایک سیٹ سے وہاں۔ اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہیں جی، 45 فارمز ہمارے پاس پڑے ہوئے اس دفعہ، تو ہمارے پاس فارچونیٹلی ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ جو انہوں نے کیا بڑے کروڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہے نا، کہ 45 فارمز ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور وہی فارمز جو ہیں انہوں نے دوسروں کو بھی دے دیے بعد میں ریکاؤنٹ کر کے، جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد سو اٹس اے لانگ ہال۔ اس کے لیگل بیٹل ایک شروع ہو گیا، اب بلکہ شروع بھی ہو گئی ہے، ہمارے کچھ لوگوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے، تو وہ چل پڑے گا۔ اچھا سر، اگر ہم کے پی سے شروع کریں، کے پی میں آپ کو ایک بہت بڑی میجورٹی ملی ہے، اب وہاں پہ کیا پلان ہے، کون وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کے پی میں حکومت بنانے کی؟ کافی کچھ کلیئرٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فنیشنگ ٹچز جسے کہتے ہیں نا وہ دینے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیج کے اوپر تو نہ ہی بات کرائیں تو بہتر ہے۔ ابھی تک نام کوئی حتمی نام ہے کیونکہ وہ لازمی بات ہے کہ لوگوں نے بہت عرصے سے اس کے پی میں بہت خیبر پختونخوا میں سیاست میں بہت ایکٹیو اور بہت پازیٹیو ان کی پارٹیسپیشن ہے۔ کوئی ایک دو نام شیئر تو نہیں کر سکتے؟ نہیں کر نہیں سکتا، ینگر جنریشن آئے گی جی۔ شیخ خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے ینگر لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے، کوئی فیملی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جوان لوگ جنہوں نے تو جو نام فلوٹ کر رہے ہیں کہ فلانے کا بھائی آ سکتا ہے اور فلانے کا یہ ہو سکتا ہے، نہیں تو ینگر خان صاحب کا اپنا بھائی یا کوئی بیٹا نہیں آیا تو جی کس طریقے سے وہ بھائی بہن کے چکر میں پڑیں گے جی؟ نہ ان کی بہن آئی ہے، نہ ان کا بیٹا کوئی آیا ہے، نہ کوئی اور خاندان کا بندہ آیا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی تھنکنگ کا مالک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کانٹیکس سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں یہی ارج کروں گا کہ اس آنے دیں، ایک جینوئن ڈیموکریسی آنے دیں، جو ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر بھی ہو کہ ایک لیڈر ہے وہ اپنی ٹینیور لیو کرتا ہے تو لیٹ اٹ پاس آن۔ سو ان کی کمٹمنٹ ہے، جو مجھے پتا ہے، جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے کہ میں نے ینگر جنریشن کو
تیار کرنا ہے اس ملک کو ٹیک اوور کرنے کے. اچھا وفاق میں بھی آپ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے؟ جی بالکل لے کے. اور اسپیکر ہماری وہاں 62 سیٹس کے اوپر میں نے جیسے پہلے عرض کیا تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100 کے قریب ہے, 97 ہے جو کہ لسٹ ہو گئی ہیں. تو 62 آتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے تئیں ہمارے پاس فل میجورٹی ہے اور آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے؟ بالکل کریں گے جی. وی آر دا لارجسٹ پارٹی ایون ایٹ دس مومنٹ. پی ایم ایل این کے پاس 73 سیٹس ہیں, ہمارے پاس 97 کنفرمڈ ہیں. تو ہمارے پاس وی آر دا لارجسٹ پارٹی. سو مورلی اینڈ ادروائز ٹیکنیکلی بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ بنانے کی کوشش وہاں کریں. باقی جو سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں فراڈیلنٹلی چھینی گئی ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا ایک لیگل بیٹل شروع ہوگا. تو اس میں سے بھی ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری سیٹیں ہمیں ملیں گی. اچھا پھر بھی سر کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب بڑی جو دو جماعتیں ہیں, گور صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا, خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا, تو پھر کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ہماری ایک کولیبریشن چل رہی ہے بہت دیر سے MWM کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں بھی وہ ہمارے پارٹنر ہیں. اس وقت جو لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں ہیں ان کا ہے ہماری سپورٹ کے ساتھ. اس سے پہلے ہمارا چیف منسٹر تھا وہ ان کی سپورٹ کے ساتھ تھا. تو ایک آن گوئنگ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جی بیسیکلی اتحاد کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ نمبر ایک ہم سے غلط طریقے سے الیکشن کمیشن سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھینا گیا. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں ہمارا کلیم ملے. چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اینٹی کو ٹچ نہیں کیا. ہم موجود ہیں ایز اے لیگلی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو اب ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کا ایک پلیٹ فارم لے کے, جو کہ حامد خان صاحب بھی اس کو پلیٹ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, اور آج میٹنگ ہے وہاں بھی. پر گیون دا سرکمسٹانسز آپ سمجھتے ہیں سر کہ الیکشن کمیشن یہ مان لے گا, یہ ہو جائے گا؟ جی میں اسی پر ہی آ رہا تھا ایکچولی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کہ پریفرڈ آپشن ہے کہ جی اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں. اس کی چونکہ لیجیٹیمیسی موجود ہے رجسٹرڈ پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ, تو ہم اس کا جو حق کے کلیم ہے جسے کہنا چاہیے ریزروڈ سیٹس کا, وہ ہم اسٹیبلش کریں کورٹ سے یا الیکشن کمیشن سے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کنکرنٹلی اس وقت ہمیں امیجیٹلی فیصلے کرنے ہیں. تو MWM ہے, ان کے ساتھ ہمارا آن گوئنگ ہے. اس کے علاوہ اور بھی 3 جماعتیں ہیں اس وقت جنہوں نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں آفر کیا ہوا ہے. چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ریلیٹیولی چھوٹی جماعتیں ہیں, ایک بڑی جماعت بھی ہے اس میں سے, لیکن باقی چھوٹی جماعتیں. آپ اس موقع پہ ابھی ان کا نام لینا پسند؟ سر ایک دفعہ اختر صاحب ایک کا نام دیا تھا, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ اٹھا لیا گیا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بات کی دوستوں کے ساتھ بھی یہی ہو. اچھا سر آپ کا ایک آزاد تو نون لیگ میں چلا گیا. اب وہ کتنے آزاد تھے؟ وہ منتخب ہونے سے پہلے تو وہ بڑے اعلانات کرتے رہے کہ میں سپاہی ہوں اور اس کے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہوں, لیکن اب ان کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ہماری موجود ہے. دیکھیے قانونی کارروائی تو جو ہوگی وہ ہوگی, لیکن دیکھیے یہ عوام کا سیلاب ہے اور ان کو شکل دکھانے کے قابل یہ شخص نہیں رہے گا, کیونکہ یہ خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, خان صاحب کو عوام نے دیا ہوا ہے. اور جس طریقے سے آج اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, انفارچونیٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست میں اب موریلٹی جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھ کے آنا چاہیے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو آپ مت بکیں, ضمیر مت بیچیے جا کے. انفارچونیٹلی منڈیاں تو لگیں گی, منڈیاں تو لگ گئی ہیں, زرداری صاحب بھی یہاں آ گئے ہیں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اکا دکا کوئی ہو گیا اگر کوئی, تو اب اس کو بھی میرا خیال ہے. اچھا ویسے زرداری صاحب سے آپ کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی یہ ان کے اور ہمارے جو اپروچ ہے وہ ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے. یہ لوگ فیملی فیفڈمس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں, یہ جو ایک جو ہمارا کہنا چاہیے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو انہوں نے پرپیچویٹ کیا پچھلے جب سے. اب ہماری جو کنٹینشن ہے وہ سب کچھ توڑنے کی ہے. ہم ایکویٹی چاہتے ہیں, کوالٹی چاہتے ہیں, ہم پبلک ویلفیئر چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. تو ان ایسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے, کیونکہ وہ مانیں گے نہیں. اور ہمارے جو لیڈر ہیں خان صاحب وہ ہی از کمیٹڈ, وہ کمپرومائز نہیں کریں گے ان بیسکس کے اوپر, رول آف لا کے اوپر. خاص کر وہ کہتے ہیں کہ بڑے چھوٹے سب کو برابر آپ اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو یہ تو مانیں گے نہیں. ان کو تو اگر مان لیں تو سب سے پہلے تو خود پھنستے ہیں, خود پکڑے جائیں گے. اچھا ویسے خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی پیغام ان کو بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اوبیسلی آپ کا مینڈیٹ تو اب بڑا واضح ہے, ہو سکتا ہے اتنا نہ ہو جتنا آپ کلیم کر رہے ہیں, لیکن جو بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو کیا کسی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی رابطہ آپ سے ہوا؟
دیکھیے بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے ہوئے، لیکن وہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بنی، جیسا کہ میں نے آپ کو سارا ریشنل بتا دیا کہ جو ہماری پریفرڈ آپشنز ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو، اس کے ساتھ وہ ایگری کر ہی نہیں سکتے ہیں، بیکاز اگر وہ کریں گے تو وہ خود پھنسیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا، بن نہیں سکتا. باقی ڈائلاگ کا آپشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے. کسی امپورٹنٹ شخصیت کی جیل میں کوئی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی الیکشنز کے بعد؟ MWM کے لیڈر کی ان کی ملاقات الیکشنز کے بعد سر کسی کی حکومتی شخصیت، کسی حکومتی عہدیدار کی ان سے ملاقات؟ نہیں، کوئی پارٹی کے لوگوں کی ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی سسٹرز بھی ہیں، علیمہ خان، وہ اب آتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، تو میسیجنگ تو ہو رہی ہے ان کی طرف سے آ رہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن لائن آپ لوگوں نے بنا لی ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. اور ان کا رد عمل کیا تھا ویسے یہ سارے، کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی سیٹیں آئیں گی، اس طرح لوگ نکل آئیں گے؟ He was overwhelmed. Grateful to the people of this country. ٹھیک. اچھا سر، اب لوگوں نے تو آپ کو مینڈیٹ دے دیا، اب تھوڑی سی ذمہ داری جماعت کو بھی دکھانی ہوگی obviously. اب ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت نہ بنا سکیں، تو کیا دوبارہ مستعفی ہو جائیں گے یا پھر پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، بالکل کلیئر کٹ ہماری پالیسی ہے. لیکن ہمیں حکومت بنانے کا جو ہمارا رائٹ ہے ہم اس کو بھی فورفیٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے بھی اپنی جو کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل بیٹل ہے وہ لڑیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے وہ نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ کا جو مقام ہے ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن کا رول جو ہے اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اگر اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو سر آپ اس میں پھر وہاں پہ بھی جوڑ توڑ کر کے تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ 5 سال پورا گزاریں گے اور بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ جوڑ توڑ کا حتر میں لفظ استعمال نہیں کروں گا. پولیٹیکل مینوورنگ جو بھی ہے، کسی کچھ 1 2 4 6 جماعتوں کے درمیان کوئی ہوموجینٹی ہو جاتی ہے، کوئی کامن پلیٹ فارم مل جاتا ہے، کامن کاز مل جاتی ہے، تو ایک علیحدہ کہانی ہے جو کہ جمہوریت کا ایک انگریڈینٹ ہے اگر وہ ہے. لیکن جوڑ توڑ صرف اس لیے ہے کہ جی ہم نے کسی کو ہٹانا ہے اور خود آنا ہے، وہ خان صاحب کے کلچر میں ہی نہیں آتا، وہ نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا سر، اپنے لوگوں سے آپ کوئی حلف وغیرہ بھی لے رہے ہیں؟ جو لوگ ایم پیز آپ کے الیکٹ ہوئے ہیں، این ایس کی سیٹوں پہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ انہوں نے الیکشن سے پہلے حلف دیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور آپ کے پاس وہ بطور ثبوت؟ جی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جی کوئی قرآن کا اگر حلف اٹھا کے بھی بکر جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو تو پھر خدا ہی پوچھے گا نا جی. ٹھیک. ہم تو پھر اچھا سر، اب آپ یہ ساری چیزیں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، سم ون جو اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور ایز اے پاکستانی ابو آل آپ چیزوں کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم سب ریٹرک بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا عطر صاحب کہ ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں. جمہوریت چاہتے ہیں یا کہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں؟ وہ پہلا سوال ہے جو کہ میں بارہا اپنے آپ کو پوچھ چکا ہوں اور مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ابھی تک. اب 2 سال سے ہماری پارٹی کے اوپر جو ہوا، میں اس کو ریکاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جی گزر چکی ہے. جو ہمارے لوگوں پہ، ان کی بزنسز کے اوپر، ان کی ذاتوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے رشتہ داروں کے اوپر، بچوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ پورے ملک نے دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے. اب انہوں نے الیکشن کروائے ہیں. الیکشن میں لوگ جو ہیں، میں نے نہیں آج سے پہلے اتنا جوش و جذبہ لوگوں میں نہیں دیکھا. وہ خود نکلے ہیں باہر، انہوں نے کہا ہے دی ہائیسٹ ایور ٹرن آؤٹ ہے جو ابھی تک الیکشن کمیشن نے کنسیڈ نہیں کی، بٹ دی ہائیسٹ ایور ٹرن آؤٹ آف پیپل. تو تمام رکاوٹوں کے باوجود لوگوں نے اپنا جو ورڈکٹ ہے وہ دے دیا ہے. آگے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کے ورڈکٹ کو رسپیکٹ کیا جائے، ان کو عزت بخشی جائے، اور جو انہوں نے کہا ہے، جس کے حق میں دیا ہے، اس کو حکومت کرنے دی جائے. اور اگر اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس ہے، دیکھیے ایک اس وقت میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے ایک چانس ہے کہ یہ ایکچولی ایز اے ڈیموکریسی ٹیک آف کرے. اتنا 1970 کے الیکشنز میں خاص کر فارمر ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش، وہاں لوگ بہت نکلے تھے، لیکن اس کے بعد پہلا موقع ہے کہ جی لوگ اتنی بڑی تعداد میں اتنے جوش و جذبے کے ساتھ نکل کے انہوں نے کہا ہے تو اگر تو جمہوریت رکھنی ہے میرے بھائی تو پھر عوامی مینڈیٹ ماننا، پھر مان لیں. اچھا بریفلی سر آخر میں اگر بتا سکیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کتنی جلدی ہونے جا رہے ہیں؟ 10 days میکسیمم. مجھے ہی انہوں نے بنایا ہے فیڈرل الیکشن کمشنر، میں نہیں کرنے ہیں، تو ہم اس میں سے کچھ بیسکس ہیں جو انفارمیشن ہم وی کلیکٹنگ انفارمیشن، اور میرا خیال ہے کہ
within this month or even much earlier than the end of this month ہم انٹر پارٹی الیکشن کروا دیں گے. وہ ضرورت بھی ہے, نیڈ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کورٹ کی بھی نیڈ ہے, الیکشن کمیشن کی بھی نیڈ ہے, وہ ہمیں کروانے ہیں, ہر صورت میں کروانے ہیں. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سنا کہ رؤف حسن صاحب نے MWM کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین MWM علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ جی, تھینک یو. اچھا علامہ صاحب, اب تحریک انصاف والوں کے ساتھ آپ کی کوئی حتمی بات ہو گئی ہے؟ ان کے لوگ جو جیتے ہیں وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ان کے مشکل کے ساتھی ہیں. ہماری طرف سے انکنڈیشنل ان کا ہم اس حوالے سے ساتھ ہے. ہماری جماعت ہو, ہم لوگ ہوں, انہیں جہاں ہماری ضرورت ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ویسے کوئی باضابطہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے, کوئی اس چیز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے؟ بھئی دیکھیں, آج کل تو میرے خیال میں ہماری آج ہو یا کل ہو پرسوں ہو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اصولی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے, اور ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نہ بھی ملیں آپس میں پھر بھی باتیں کلیئر ہے ہماری ایک دوسرے کی. وہ ہم سے ملے بغیر بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. جب ہم نے کہہ دیا ہوا کہ انکنڈیشنلی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جب انہوں نے ایک دفعہ بات ہمارے ساتھ کی تھی, الیکشن سے پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری آپس میں, جب ان کا بدلہ چھین لیا گیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ کو جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کنڈیشنز کیا ہیں, ہم نے کہا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. عمران خان کی جو رضایت ہے, اگر وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہماری کوئی شرائط نہیں ہے. اچھا سر, آپ کی اپنی جماعت کے بھی کچھ لوگ منتخب ہوئے ہیں اس پارلیمنٹ میں؟ ہاں, ہمارے پاڑا چنار سے ہمارے ہیں MNA ہیں جو الیکٹڈ ہے اس وقت. باقی جگہوں پر آپ جانتے ہیں وہی ہوا ہے جو باقی جگہوں پر ہوتا رہا, ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ کی جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی کیا کوئی اس قسم کی چیز ڈسکس ہوئی تھی؟ اور دوسرا, جو الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ کے اوپر تحریک انصاف والوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی, کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ لوگوں سے مشاورت ہوئی تھی؟ کیا آپ کا ٹکٹ بھی مانگا گیا تھا یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ یہ مشاورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بلے باز کو جو ان کا نشان ہے اس کو اختیار کریں. وہ ایک مستقل پارٹی ہیں, ان کے اپنے ادارے ہیں جو فیصلہ کر لیں. ہم سے جب بات ہوئی تھی میرے ساتھ تو میں نے انہیں کہا تھا, میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ ہوا تھا اور میرے بعض دوستوں سے بھی رابطہ ہوا تھا فزیکلی. میں نے اسی وقت ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو چاہیں ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ. یہ آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ سمجھیں کہ آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ نے جو فیصلہ کرنا کر لیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کسی کو اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں برڈن نہیں بنتے ہیں, انہیں مجبور نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ وہ چاہے کوئی یہ سمجھے کہ ہم کوئی اپورچونسٹ قسم کے لوگ ہیں, کوئی مشکل میں تو ہم اپنے فائدے کا کچھ سوچیں. نہیں, آپ کو پتہ ہے مشکل گھڑی میں فائدہ نہیں ہوتا ہے, بوجھ اٹھانے کی بات ہوتی ہے. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے ان کا بوجھ اٹھانے میں, ان کا ساتھ دینے میں, کیونکہ ایک قومی کاز ہے, وطن کا کاز ہے, مقدس کاز ہے یہ وطن کو ساورن کنٹری بنانے کا, اس کو آئین کی حکمرانی دینے کا, جس میں اور قانون کے مطابق قانون کی عملداری ہو. پاکستان ڈیزرو کرتا ہے, 25-26 کروڑ کے عوام کا ملک, ایٹمی ملک ڈیزرو کرتا ہے, اسٹریٹجکلی انتہائی عام جگہ پر واقع ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ پاکستان ایک بہترین ملک بنے اور اس کے دنیا کے اندر اثرات ہو, تاثیر ہو. آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جماعت سے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے پہلے کہا یہ مشکل گھڑی ہے, سخت وقت ہے. عوام نے مینڈیٹ PTI کو دیا ہے, آزاد امیدواروں کو دیا ہے, اور یہ مینڈیٹ آپ کو پتہ ہے کیسے چھینا جا رہا ہے, کیسے اوچھے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں. ہم اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور بھرپور ساتھ ہیں. اچھا, اگر وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں علامہ صاحب اور اس کے بعد وہ کسی اور جماعت سے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہمیں ان کے, میں نے کہا یہ مشکل گھڑی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو فیصلہ کریں گے. خان صاحب کی طرف سے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا ہم اس میں ان کے ساتھ. اچھا, آخر میں اگر آپ بتا سکیں کہ جو آپ کی بانی چیئرمین تحریک انصاف سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے ان کو کیسا پایا, اور وہاں پہ کیا کوئی چیز سیاسی طور پہ کوئی چیز ڈسکس ہوئی تھی؟ دیکھیے, میں نے ان کو اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والا پایا, اللہ پر یعنی بڑے اعلیٰ درجے کا جو توکل ہوتا ہے نا انسان میں, بھروسہ ہوتا ہے خدا کے اوپر. آپ کو پتہ ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ توکلنا, بھروسہ صرف اللہ پر کرو. ان کو اللہ پر بھروسہ کرنے والا پایا ہے, ثابت قدم پایا ہے, ویژنری پایا ہے, پہلے سے زیادہ
ہمت اور حوصلے والا پایا ہے. اور آپ دیکھیں جب ان سے ملے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ خان زمان پارک میں ان کے گھر کے پارک میں ان سے مل رہے ہیں. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی مایوسی نہیں, کوئی نا امیدی نہیں. ایک چیز کا احساس تھا کہ ہمارا ملک یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک, اس وقت ویسٹرن پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. ارریلیونٹ ہے ہمارا ملک, اتنا اہم جگہ پر واقع 25-26 کروڑ عوام, ایٹمی ملک, ارریلیونٹ ہے. یہ ان کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا کہ پاکستان جب دنیا کے ممالک اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے اس شفٹ آف پاور میں جو پاور موونگ کنڈیشن میں ری سائز ہو کے ری شیپ ہو رہی ہے, بڑا حصہ پاکستان حاصل کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں پاکستان تو انہوں نے وینٹیلیٹر پر رکھ دیا ہوا ہے, بکاری بنا دیا ہوا ہے پاکستان کو, اور ایک ترقی اکنامکلی آگے بڑھنے والے پاکستان کو کورونا کی وبا کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو گرا کر پاکستان کو پیچھے لے کے چلے گئے. اچھا علامہ صاحب, آخر میں بریفلی اگر آپ بتا سکیں, دیکھیں اب اس ملک کو سب نے آگے لے کے جانا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا اس میں کردار ہوگا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ تھوڑے سے اختلافات کو کم کیا جائے اور مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے اور ملک کو آگے لے کے جایا جائے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ دیکھیں, جن کا مینڈیٹ ہے نا, مینڈیٹ کو تسلیم کریں. اگر سیاسی جماعتیں ہیں نا تو عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں. جمہوریت ڈیموکریسی کیا کہتی ہے جی, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو قبول کیا جائے. جہاں جب ان کو بولنا چاہیے, جب ان کے مینڈیٹ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, رازنی کی جا رہی ہے, غلط اقدامات کی جا رہے ہیں, غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے, تو اگر واقعی جمہوریت پسند ہے, اقتدار پرست نہیں ہے, ہر حال میں اقتدار حاصل کرنے کا وہ منشا نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, تو اس طرح کا سٹینڈ لیں, خود بخود فضا بن جائے گی ایک دوسرے سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے. تو ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک جی. اب سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شامی صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت مہربانی جناب. اچھا سر, یہ جو نتائج آئے ہیں انتخابات کے لیے, کیا یہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے؟ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بات بھی سرپرائز نہیں ہوتی. محبت میں یہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک, تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جن لوگوں کو جو مینڈیٹ ملا ہے, کیا کوئی ایسی حکومت بن جائے گی جو پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائے گی, سیاسی استحکام اور معاشی استحکام؟ دیکھیے, مینڈیٹ تو منقسم ہے, اور بعض حلقوں کے بارے میں جو بھی شکایات ہوں, بہرحال لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں, اگرچہ کہ یعنی توقع کے مطابق نہیں ڈالے, یعنی 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے, تھوڑا 50% سے کم ہے. تو بہرحال اب یہ جو منقسم مینڈیٹ ہے, پی ٹی آئی تمام تر اپنی مشکلات کے باوجود ایک بڑے یعنی حصے کی مالک ہے قومی اسمبلی میں, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. تو اب پی ٹی آئی کیونکہ اس اقتدار کی دوڑ سے باہر نکل چکی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور اس کے جو آزاد ارکان ہیں, تو اس لیے اب جو شیئرنگ ہونی ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونی ہے. اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی تقسیم کے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں بالآخر کہاں بات پہنچتی ہے اور کس کے حصے میں کیا آتا ہے. یہ حکومت جو ہے بہرحال ایک اس طرح کی مضبوط حکومت تو نہیں ہوگی جس طرح ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے, حالات کا دباؤ بھی ہوگا, لیکن اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو پھر ان کو کمر ہمت باندھنی پڑے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا. ٹھیک ہے, کرنا تو پھر بڑا خسارہ ہوگا ملک کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے ملک کی بھی بات کی, ایک تو جو آزاد لوگ جیتے ہیں آپ ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ ملکی خسارے کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے جتنے بھی لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو بٹھایا جائے, بات چیت کی جائے, اور تھوڑا سا ہر کسی کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اب یہ خود عاقل بالغ لوگ ہیں, یہ پرائمری اسکول کے بچے تو ہیں نہیں جن کو کوئی ماسٹر جی ڈنڈا لے کے بٹھائیں. انہیں خود سمجھنا چاہیے, آپ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات کیے بغیر
ایک دوسرے کو سپیس دیے بغیر ہم جمہوریت کو مستحکم نہیں کر سکتے بلکہ اس کی گاڑی چلا ہی نہیں سکتے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں گزشتہ کئی سال سے یہ محاذرائی کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی وہی کیفیت ہے. تو پی ٹی آئی پر تو اب افتاد پڑی ہوئی ہے. عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں, ان کو سزائیں مل چکی ہیں, کچھ اور مقدمات ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کچھ حالات پر ایک نظر ڈالے, نظر ثانی کریں اور اپنے معاملات پر بھی, اور ان کے مخالفوں کو بھی چاہیے کہ انہیں سپیس دیں. اور اتنی بڑی پارٹی جو ہے جس کے پیچھے اتنے بڑے یعنی ووٹرز ہیں, اس کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکے اور وہ ملکی سیاست میں یعنی ایک اس کو توانا کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آزاد لوگوں کا مستقبل دیکھ رہے ہیں جو جیتے ہیں, آزاد پی ٹی آئی کے بیکٹ جو آزاد لوگ. دیکھیے آزاد دو طرح کے ہیں, ایک تو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں جی اور دوسری جماعتوں سے جو آزاد ہوئے ہیں ان کو ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں ان میں سے بھی ایک صاحب جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. جی وسیم قادر صاحب. قانونی قدغن تو ان پہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں, لیکن یہ بات کچھ مجھے اچھی نہیں لگتی, وہ غیر اخلاقی بات تو ہے. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پی ٹی آئی کو ایک پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کام کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی قانونی الجھن ہے, میں نے تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی قانونی الجھن ہے تو نگران حکومت اس کو رفع کر دے. اس کے لیے الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا, اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کا تو تقاضا یہی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ملے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو طاقت فراہم کی ہے, اور کے پی کے میں تو ان کی 2/3 میجورٹی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا وجود جو ہے قائم رکھنے اور اس کا احساس دلانے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ایم کیو ایم سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. کیا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹیئر 1 کی جو لیڈرشپ ہے یعنی شریف خاندان اور زرداری یا بھٹو خاندان وہیں سے ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبلٹی ایسی ہے کہ کوئی اور امیدوار بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس قسم کے فارمولوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ 2 سال ایک وزیر اعظم رہے گا, 2.5 سال دوسرا رہے گا, تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب چاہیں گے کہ بلاول بنے, یا میاں صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ خود بنے؟ ایسا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے سیناریو کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو مخلوط حکومت بنے گی اس میں نواز شریف صاحب تو اس کی سربراہی کرنے پر تیار نہ ہو شاید. تو شہباز شریف صاحب کو دیکھا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو کا نام لیا جا رہا ہے, اور ابھی یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان کے درمیان تقسیم ہو جائے, پہلے وہ ایک مدت کے لیے وہ بن جائیں, دوسری مدت کے لیے وہ بن جائیں. تو ابھی دیکھنا ہے, یعنی ایک بڑی ہارڈ بارگیننگ ہو رہی ہوگی. اچھا, ایک طرف سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے سیاست کو آج خیر بات کہہ دیا. جس قسم کا وہ نتیجہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کی جو بھی امید تھی وہ غالباً شاید پوری نہ ہو سکی. دوسری طرف بہت ساری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہو جائے, JUIF ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے, وہ بھی متوقع جو لیڈ وہ ایکسپیکٹ وہ ان کو نہیں ملی. تو یہ جو ووٹ پڑا ہے سر, اب ایک بیانیہ یہ ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے, یا پھر یہ جو جماعتوں کی کارکردگی تھی 16 ماہ کی, اس کا بھی اس میں کوئی فیکٹر تھا اور اس کے بھی اینٹی ووٹ پڑا ہے. دیکھیے اب اس کو تو مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اگر تو کارکردگی پہ ووٹ پڑتا تو پھر تو پی ٹی آئی کو تو کوئی ووٹ بھی شاید نہیں پڑنا چاہیے تھا, کہ جو ان کی حکومت کی پرفارمنس رہی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر اور مرکز میں بھی, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو حکومت بنائی تھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی کافی مایوس کن بتائی جاتی ہے. تو کارکردگی سے زیادہ میرا خیال بہت سے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, کہ نفسیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اوپر جو افتاد پڑی ہوئی تھی, ایک وکٹم کارڈ جو تھا وہ بھی پلے ہو رہا تھا, اور ایک لوگ ہمدردی کا ووٹ بھی میں سمجھتا ہوں ملا ہے ان کو. تو یہ تو فیکٹرز بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ویٹو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور پاکستانی سیاست جو ہے اس میں منقسم ہے رائے لوگوں کی, اور ان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جڑنا چاہیے.
ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ایک ملک کے شہری ہیں, تو ان کو ایک ہو کر ملک کو تو توانا کرنا چاہیے اور اس کے جمہوری نظام کو بھی توانا کرنا چاہیے. جو حدود ہیں اختلاف کی ان کو بھی واضح رہنا چاہیے اور جو اتفاق کی حدود ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, جس طرح آپ نے کہا کہ جو اختلاف کی حدود ہیں وہ بھی واضح ہونی چاہیے, ایک لمٹ کے اندر بات چیت ہونی چاہیے, اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. حالیہ الیکشن کمپین کے دوران ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کافی سخت تنقید کرتے رہے, نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر کرتے رہے. اب وہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟ جو بلاول صاحب کا لب و لہجہ تھا, اسی طرح نون لیگ والے ان کی کرتے رہے, یا یہ لوگ اوور کم کر لیں گے یہ آبسٹیکل؟ خیال یہ ہے کہ یہ بات ان کی پہلی ملاقات میں زیر بحث آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انتخابی مہم کا حصہ ہے, اس لیے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. رات کی بات کا مذکور ہی کیا, چھوڑیے, رات گئی بات گئی. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ مجھے شکست ہوئی ہے, میں شکست تسلیم کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن سائنس کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, الیکشن ڈے سائنس کا, کہ لوگوں کو آپ کو باہر نکالنا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ مہیا کرنی پڑتی ہے, لیکن اس دفعہ بہت سارے لوگ خود باہر نکلیں, تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک پازیٹیو سگنل نہیں ہے سر؟ یہ بڑا پازیٹیو سگنل ہے. اگر لوگ جو ہیں اتنے انوالو ہو جائیں ملکی معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ووٹ کی قدر و قیمت پہچانیں, تو میرا خیال یہ ہماری جمہوریت کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو نون لیگ کے ایک رہنما سے پوچھیں گے کہ آخر ان کے شہر میں, ان کے حلقے میں کیا ہوا. چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی. رہنما مسلم لیگ نواز رانا احسان افضل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. رانا صاحب ویلکم اینڈ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. اچھا رانا صاحب, یہ آخر فیصل آباد میں ہوا کیا؟ تمام آپ کی لیڈرشپ وہاں سے ہار گئی, سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب جیت گئے, مختلف جگہوں پہ آپ کی لیڈرشپ جیتی ہے, لیکن فیصل آباد میں تو بالکل ہی معاملات جو ہیں ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ نون لیگ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. دیکھیں بالکل فیصل آباد کا جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے, وہ ہماری جماعت کے لیے بھی بڑے حیران کن ہیں, اور ایک اچھی پرفارمنس نہیں بلکہ ایک بدترین پرفارمنس فیصل آباد میں دیکھنے کو ہمیں ملی ہے. اس کی جو میں نے اس کو جو اسٹڈی کیا ہے اس میں ایک تو دیکھیں اوور آل ایز اے پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے 3-4% سے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں, لیکن جب میں نے یہ الیکشن کے ریزلٹس مختلف سیٹوں کے اسٹڈی کیے ہیں فیصل آباد سے اپنی جماعت کے, تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے اور پی ایم ایل این کا ووٹر جو ہے نہیں نکلا, اور بہت ساری سیٹس پہ اتنے ووٹس ہم نہیں لے سکے جو ہم نے 2018 میں لیے تھے. تو اس کا مجھے جو لاجک اس کی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا اس کو ایزی لیے بیٹھے تھے, اور لگ ایسے رہا تھا کہ یہ ساری جو سیٹس ہیں یہ کلیئر ہے. اچھا سر, اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹر نے ریزنٹمنٹ شو کی ہے, جس طرح کے ٹکٹس دیے گئے, ان لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کا آپ کی جماعت سے تعلق نہیں تھا, ایک یہ فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں بالکل, جہاں اب کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں ہمیں 10-14 ہزار سے جیتے, اور کچھ ایسی سیٹیں جہاں ہارے جہاں سے ہم ڈبل اس نمبر سے ہارے, تو وہی سیٹس ہیں جہاں کوئی نیو انٹرنٹس آئے یا جن کا پارٹی سے بڑا کوئی پرانا تعلق نہیں تھا, تو وہاں بالکل ایسا محسوس ہوا ہے کہ ٹکٹنگ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ معاملات یہ دیکھے گئے. بہرحال پی ایم ایل این کا ووٹر اس طریقے سے نکالنے میں ناکام رہے یہاں فیصل آباد میں, لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ تھا, اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس وہ مواقع موجود تھے کہ انہوں نے شکست دی جماعتی کینڈیڈیٹ. اچھا سر, اب آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے؟ ایک بندہ تو آپ لوگوں نے ویسے ہی اپنی طرف کھینچ لیا ہے, لاہور کے اندر ہم نے دیکھا وسیم قادر صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزنٹمنٹ ہے ووٹر کے اندر, نون لیگ کے ووٹر کے اندر, ورکر کے اندر, کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے, اب دوبارہ جو لوگ آپ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے الیکشن کمپین کے دوران, بلاول صاحب نے آپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, اب آپ پھر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں, تو اپنے ووٹر سپورٹر کو تو آپ لوگ خود کنفیوز کر رہے ہیں.
دیکھیں میرے خیال سے سب سے پہلے تو اس چیز میں کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پہ، کیونکہ بلے کے نشان پہ یہ لوگ الیکشن نہیں لڑے اور آزاد تھے، بالکل حمایت ان کو پی ٹی آئی کی تھی اور اس بیسس پہ یہ جیتے ہیں. تو پہلے تو یہ مورل جو سوال ہے وہ ان کے اوپر اٹھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچیں کہ کسی جماعت میں وہ جانا چاہتے ہیں. جماعتوں کا ہی تو کوشش ہوتی ہے، دیکھیں جو حکومت بنانے جا رہی ہے جماعت، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ میکسیمم اپنے پاس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو لے کے آئے. تو جو تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ پڑا ہے اس ووٹ کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنائیں گے تو یہ تھوڑا سا نظریہ اوپر نیچے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں قانونی طور پہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آئینی طور پہ اخلاقی طور پہ بھی کوئی رکاوٹ آپ اس میں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں اخلاقی طور پہ زیادہ بڑا سوال اس کینڈیڈیٹ کے اوپر اٹھتا ہے. جماعتیں جس طرح میں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم نے تو دعوت دینی ہے، اس دعوت میں اگر کوئی آ جائے تو ہم اس کو انکار نہیں کریں گے. لیکن آپ نے یہ یہاں تک میں ضرور آپ سے ایگری کروں گا عطر صاحب کہ جو وہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ہارے ہیں وہ ان کے لیے اور مشکلات کا جو ہے وہ پیدا ہوں گی. اور اس کا جو ریاکشن ہے وہ 2 دفعہ تو ہم محسوس کر چکے ہیں، وہ پنجاب حکومت ہو اس کے اندر ضمنی الیکشن ہو یا ابھی بھی جو 21-22 لوگ جن کو کھڑا کیا ان کی شکست کی صورت میں. تو میں تو اس بڑا کو آپ کے ووٹر سپورٹر نے بڑا واضح پیغام دیا. اچھا سر بریفلی اگر آپ بتا سکیں، ایک تو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ پھر کدھر جائے گا اگر آپ نے تحریک انصاف کے لوگ ساتھ میں لانے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب فیصلہ آباد آئے تھے بہت سارے منصوبوں کا انہوں نے اعلان کیا تھا، کیا وہ منصوبے ابھی بھی فیصلہ آباد کو ملیں گے؟ یہ دیکھیں اب تو اگر یہ کوئلیشن حکومت ہوتی ہے تو وفاق کا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ تو پھر مشاورت سے ہی بنے گا، اس میں باقی جماعتوں کی بھی انپٹ ہوگی اور یہ تو ایک کنسنسس کے ساتھ حکومت چلے گی. تو کتنی حد تک ہم اپنے ایجنڈے کو منوا پائیں گے یہ تو آگے وقت آگے آ کے بتائے گا جب یہ چیزیں فائنل ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ تو آگے اور سر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ وہ بھی تو بہت سارے ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی جماعت سے ہوتا ہے. جو اگر پنجاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہوئے تو وہ انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے کون کس کا نام آ رہا ہے سر وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں ابھی یہ پارٹی ہی اناؤنس کرے گی کہ کس کا نام آ رہا ہے یہ، لیکن کافی کلوز آ چکا ہے معاملہ، پارٹی ہی اناؤنس کرے گی. اور یہ شریف خاندان میں سے ہی ہوگا؟ دیکھیں یہ پارٹی کے اناؤنس کرنے کا آپ ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمنے کے لیے. آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.